لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ جی ناظرین، جو جنگ خود سندھ کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر اے جی مجید اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے مابین احمد چودھری کی ساؤتھ کے ایس ایس پی کی حیثیت سے پوسٹنگ کے حوالے سے چل رہی تھی، بالآخر 48 گھنٹوں کے اندر اس کا ڈراپ سین کر دیا گیا۔ اس جنگ کے ڈراپ سین میں خود ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کا کیا کردار ہے اور خود احمد چودھری کا کیا، اور سب سے بڑھ کر ڈراپ سین جو ہے کن شرائط پر ہوا۔ یہ دوسرے معنوں میں جو ہے خود اے جی مجید جو کہ اتنے مشتعل تھے، غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، خود ساؤتھ کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرالزئی اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن پر، ان کا غصہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا، کن شرائط پر جو ہے انہوں نے جو ہے ساجد عامر صدرالزئی کو معاف کر دیا، اور کیا انہوں نے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی معاف کیا ہے کہ نہیں۔ ہفتے والے روز کہتے ہیں کہ اسد رضا اور خود احمد چودھری دن بھر جو ہے اے جی مجید کے دفتر کے چکر لگاتے رہے، ان کی منت سماجت کرتے رہے، ترلے کرتے رہے، بالآخر وہ اپنے ٹارگٹ میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کس طرح سے انہوں نے منتیں کی، اس کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے، اندر کی کہانی آج کے پروگرام میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ بالآخر ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ سلیکشن بورڈ سے پہلے ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ پولیس گروپ کے گریڈ 21 کے کوئی 5 افسروں کو جو ہے گریڈ 22 میں ترقی دی جا رہی ہے۔ کیا ان 5 خوش نصیبوں میں خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن بھی شامل ہیں کہ نہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ایک جنگ جو چل رہی تھی پچھلے کوئی 4-5 دنوں سے خود سندھ کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر اے جی مجید اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے مابین جنگ کی شروعات تو خود فریر تھانے کے علاقے میں پڑنے والے اس چھاپے سے ہوئی، جو چھاپا خود ایس ایس پی ساؤتھ ساجد عامر صدرالزئی کے حکم پر خود ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر غلام نبی آفریدی نے نیک نیتی کے ساتھ مارا تھا، جہاں سے بہت بڑی مقدار میں جو ہے گٹکا ماوا برآمد کر لیا گیا تھا، اور 3 بڑے ملزمان جو ہے گرفتار کر لیے گئے تھے، جس میں صدیق جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خود مزمل اور ایک نام اور تھے، 3 بندے گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اصولی طور پر تو عرفان میو ایس ایچ او کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن عرفان میو کی پش پر اے جی مجید تھے۔ اس سے پہلے جو ہے اعظم راجب کو سسپینڈ کر چکے تھے خود ایس ایس پی ساؤتھ، لیکن انہوں نے بھی اپنی معطلی کو آرڈر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وجوہات تھی، اس کی وجہ سے جو ہے ایک اصول پرست ایس ایس پی کو ماں سوائے 4 چھوڑنے کے بطور احتجاج اور کیا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہی سب کچھ کیا، چلے گئے۔ جس کے بعد جو ہے غصے میں آ کر اے جی مجید نے جو ہے ان کی جگہ احمد چودھری کو اپنے ہی دونوں لاڈلوں ایس ایچ او کی فرمائش پر ایس ایس پی ساؤتھ لگانے کی ٹان لی، اور کہا کہ ایس ایس پی ساؤتھ لگاؤ۔ اس پر پھر خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے ایک اصولی موقف اختیار کیا، ایک پوزیشن لی اور چٹان بن کر کھڑے ہوئے کہ یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جنگ چل رہی تھی، جنگ کے شعلے جو ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر اٹھ رہے تھے، اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے۔ 48 گھنٹوں میں یا تو تخت یا تختہ ہو جائے گا۔ تخت سے مطلب ہے کہ احمد چودھری جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ بن جائیں گے، اور تختہ ہو جائے گا خود قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا، بالکل اسی طرح جس طرح ان سے پہلے اے ڈی خواجہ کا ہو چکا تھا، خود اسی چینی والے بابا سے ٹکرانے کی شکل میں، کیونکہ یہ بہت بڑی قوت کا نام ہے، بلکہ سندھ حکومت کا دوسرا نام اگر ہم چینی والا بابا کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ معاملہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور 48 گھنٹے واقعی بہت اہم تھے۔ اس کا اندازہ خود احمد چودھری کو بھی ہو گیا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے بہت بڑے بڑے پہلوان اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کا نقصان کسی اور کو ہو نہ ہو، لیکن خود ان کا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے، ان کی سروس تباہ ہو سکتی ہے آئی جی غلام نبی میمن کے ایک قلم کی جنبش سے۔
सोच समझ के बाद ही फिर उन्होंने जो है खुद ही पसपाई इख्तियार कर ली, हथियार डाल दिए। हफ्ते वाले रोज़ जो है वो उन दोनों एसएचओज़ को फ़ोन करके आज़म राजपड़ एसएचओ क्लिफ्टन और ख़ुद इरफान म्यो को कि भाई वो मिलना चाहते हैं चीनी वाले बाबा से, मुलाकात का एहतमाम करवाया गया और वो दोपहर 2 बजे जो है वहाँ पर आए मुलाकात के लिए। और उनकी तरले मिन्नत की कि उनकी कैरियर का सवाल है, उनके लिए इतना ज़्यादा आप स्टैंड ना लें, आप ना लड़ें, आईजी फिर आईजी है, आपका कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन मुझे जो है वो खा जाएगा, मेरी सर्विस ख़त्म हो जाएगी, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लिहाजा आप इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें। यानी कि ज़्यादा जो है वो इसमें अना को जो है वो ना इस्तेमाल करें, और बिलाखिर मेरा आईजी है। लेकिन ना माने एजी मजीद, बहुत तरले मिन्नती की, दोनों एसएचओज़ ने भी की। बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता क्या कि माफ़ कर दें आप साबिका एसएसपी साउथ यानी साजिद आमिर सदुरई को, उन्हें आप बुलाएं ताकि वो चार्ज लें। छुट्टी पर गए हैं, छुट्टी उनकी ख़त्म हो रही है, बुलाएं 21 को चार्ज लें, पीर या मंगल के दिन। जिस पर जो है वो कहते हैं कि चीनी वाले बाबा राज़ी हो गए कि ठीक है, आप मेरी तरफ से उनको पैगाम दे दो कि वो आके चार्ज ले लें। फिर क्या होगा, चार्ज लें, 2 दिन रहें, वो 2 दिन बाद जो है फिर उनका यहाँ से एज आ एसएसपी साउथ लड़काना या फिर कश्मीर ट्रांसफ़र करवा दें, पोस्टिंग करवा दें। इज़्ज़त व एहतराम के साथ जब वो चले जाएं यहाँ से, उसके बाद जो है फिर आप मेरी पोस्टिंग कर दें अहमद चौधरी की एसएसपी साउथ केसेस से। ये कोई आधा घंटे तक या 35-40 मिनट तक जो है ये गुफ्तगू होती रही। दोनों एसएचओ थे, अहमद चौधरी थे, कुछ और लोग थे। बार मामला तय हो गया कि ठीक है, पीर वाले दिन या मंगल वाले रोज़ आएंगे, साजिद आमिर सदुरई ओहदे का चार्ज लेंगे, 2 दिन रहेंगे, इसी दौरान उनका ट्रांसफ़र किसी और डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाएगा कराची के अलावा। ये तय हो गया, ये बात पत्थर की लकीर बना दी गई। जिसके बाद कहते हैं कि 4 बजे जो है, 4:30 बजे खुद साउथ जोन के डीआईजी असद रज़ा भी आते हैं वहीं पर। अब ये मालूम नहीं हो सका कि ये आना जो है उनका अपना ज़ाती फ़ैसला था या फिर वो खुद सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन की दरख्वास्त पर या उनके अहकामात पर उनके एलची बनकर आए हैं, इसकी तस्दीक ना हो सकी। लेकिन असद रज़ा जो है वो 4:30 बजे जो है खुद एजी मजीद के पास आए थे। बहुत ही मुख्तसर सा खड़े खड़े उनकी गुफ्तगू हुई, बैठने के लिए भी कहते हैं कि नहीं कहा गया। पता नहीं कोई इनमें नाराज़गी है या क्या है, लेकिन खड़े खड़े आए। उन्होंने कहा कि कैसे आए हो? उसने कहा कि भाई ये मैं आया हूँ इस मसले को हल करने के लिए। उसने कहा हो चुका मसला हल, बात हो गई है। फिर भी उन्होंने इसरार करके कहा कि मैं जो है वो आज़म राजपड़ को कहीं और सेट कर दूंगा, केमाड़ी टाउन में किसी अच्छे थाने का एसएसओ लगा दूँ। इस पर वो थोड़े से बिगड़े एजी मजीद और कहा कि बात हो गई है, बात हो गई है, यू कैन गो, यू कैन गो। ये उनके अल्फाज थे। बैठने के लिए भी नहीं कहा, यू कैन गो, यू कैन गो के इस तरीके से मैं ख्याल है कि 1.5 मिनट या 2 मिनट की खड़े खड़े बात हुई और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। असद रज़ा एक अच्छे पुलिस अफसर हैं, अफ़ाम व तफ़हीम से चलते हैं, झगड़ते नहीं किसी से, और कोशिश उनकी ये होती है कि नाराज़गियाँ किसी के दरमियान ना हो। ख़ास तौर से छोटे और बड़े अफसरों में जो एक जंग चलती है, उन्हें अपने तौर पर जो है वो रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करते हैं। मुफ़ाहमतों वाली पॉलिसी उन्होंने भी इख्तियार की हुई, और मेरा ख़्याल है कि उन्हीं मुफ़ाहमतों की पॉलिसी को लेकर ही जो है वो अपने तौर पर जो है वो आए थे एजी मजीद के पास, उन्हें राज़ी करने के लिए कि वो जो जंग एक चल रही है उनके जोन के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट साउथ के एसएसपी के हवाले से, उनके और आईजी के माबेन वो बर्फ़ को पिघलाने आए थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे पहले ही अहमद चौधरी जो है वो कहानी डालकर चले गए।
لہٰذا ان کو اگر علم ہوتا تو شاید وہ نہ آتے، لیکن وہ گئے، انہوں نے اپنے طور پر جو ہے راضی نامہ کروانے کی کوشش کی اے جی مجید اور خود سندھ پولیس کے آئی جی کے دوارا، لیکن وہ بات بن نہیں سکی۔ اب جو انہوں نے پلان کیا، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، کہ اب پیر یا منگل کو جو ہے وہ آئیں گے، کیا نام ہے، خود ساجد عامر صدری چارج لیں گے، اور اسی 2 دنوں میں جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر جو ہے لاڑکانہ کر دیا جائے گا، یا پھر خود کنکوٹ کشمور میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی ایز اے ایس ایس پی کی۔ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی اپنی خواہش تو حیدرآباد کی، لیکن شاید حیدرآباد نہ ہو، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے، اور بالآخر احمد چودھری نے ہی ایس ایس پی ساؤتھ بننا ہے۔ یہ تو پتھر کی لکیر ہے۔ اب اس میں ہم کیا کہیں، اس میں جنگ میں، یہ جو جنگ ہے، اگر احمد چودھری ایس ایس پی ساؤتھ بن جاتے تو کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی جی سندھ سرخرو ہو گئے؟ کیونکہ آئی جی سندھ نے سٹینڈ کس بات پہ لیا تھا کہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ نے معاف کر رہے ہیں کس کو، خود ساجد عامر صدری کو، ان کی جو تحفظات ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر ان کی ناراضگی کیا، ان کا احتجاج کیا تھا، انہوں نے کس احتجاج پر، ان کا پروٹیسٹ کیا تھا، کیوں انہوں نے چارج چھوڑا تھا؟ چارج یہی چھوڑا تھا نا کہ اگر میں کسی کو سسپینڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، میں کسی کو پوسٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا اس سیٹ پر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میں وہ شعر کہوں گا کہ کرسی ہے تمہاری، کوئی جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اس شعر پر انہوں نے جو ہو بہو عمل کیا۔ اب وہ ایک فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ احمد چودھری نے جو ہے وہ راضی نامہ کرانے کی تو کوشش کی، لیکن دراصل وہ اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے، کہ آئی جی کے خلاف جو اتنا سب کچھ ہوا ہے، کہیں آئی جی جو ہے وہ اے جی مجید کا جو ہے غصہ ان پر نہ اتاریں۔ اب آئی جی کے دل میں جو غصہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ اس طرح کے جو ہے وہ ٹوٹکوں سے جو ہے میرا خیال ہے غصہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ میں احمد چودھری کو دوسرا جو ہے وہ فروغ بشیر نہیں بننے دوں گا، لیکن ان کا کہنا کیا تھا، ان کے دعوے تو دعوے درے رہ گئے، وہ فروغ بشیر سے بہت زیادہ مضبوط بن کر ابھرے ہیں خود احمد چودھری۔ اور اب یہ پوسٹنگ جب ہو جائے گی ایس ایس پی ساؤتھ کیسز سے، تو پھر تو وہ یعنی کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، جو کہ ہونے جا رہی ہے۔ خود اے جی مجید کے طفیل اے جی مجید کے ذریعے، حالانکہ خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار بھی ان کے پش پر کڑے ہیں، وہ بھی ان کی پوسٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں۔ پوسٹنگ تو ان کی لاڑکانہ ہونے جا رہی تھی، لیکن اب ان کی ضد ہے کہ وہ لاڑکانہ نہیں جائیں گے، وہ ساؤتھ ہی کے ایس ایس پی بن کر دکھائیں گے۔ روک سکو تو روک لو، یہ میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں اتنا زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا کہ اس مسئلے کو جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا دیں گے۔ لیکن آفرین ہے کہ آج ہفتے والے روز جو ہے خود اسد رضا ڈی آئی جی ساؤتھ نے اپنے طور پر کوشش کی کہ آئی جی سندھ اور خود اے جی مجید کے مابین جو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، بلا وجہ کے جو ایک نفرتیں بڑھ چکی ہیں، ان نفرتوں کو کس طریقے سے محبتوں میں ہم تبدیل کریں، اس کے لیے انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ اس سے پہلے احمد چودھری وہاں پر پوری کی پوری کہانی ڈال کر آئے تھے۔ یہ کہنا ہے خود ہمراز رائی کا، جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اب آیا یہ جو میں کہہ چکا ہوں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، یا کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ احمد چودھری کی ان کوششوں کے نتیجے میں کیا اے جی مجید نے جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو معاف کر دیا، یا کہ ان کا غصہ بدستور برقرار ہے۔ اطلاع تو یہی ملی ہے کہ معاف نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے شاہی فرمان کے آگے نہ سننے کے عادی نہیں ہیں۔ وہ تو چیف منسٹر کا بھی نہ نہیں سنتے، یہ تو آئی جی ہیں، یعنی کہ اتنا جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہیں، کیونکہ عزت مآب ذل سبحانی صدر مملکت آصف علی زرداری کی جان خود اے جی مجید میں ہے، تو لہٰذا اے جی مجید کا جو ہے وہ آسمانوں پر اڑنا جو ہے پھر بنتا ہے، تو لہٰذا جو ہے یہاں پر رانگ نمبر لگ گیا خود
آئی جی غلام نبی میمن کے ہاتھوں. تو اب میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے جو ہے اس کا کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے. کوشش کر چکے ہیں خود اسد عطا ڈی آئی جی ساؤتھ، اللہ کرے کہ وہ ان کی کوششیں جو ہے یا خود احمد چودھری کی یہ کوششیں جو ہے اس برف کو پگھلانے میں کردار ادا کر سکے، برف پگھلانے میں وہ کامیاب ہو سکے. یہ 2-4 دن میں جو ہے صورتحال واضح ہو جائے گی. اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں خود گریڈ 22 کے حوالے سے، جو کہ پہلے اطلاع یہ تھی کہ سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ بورڈ نہیں ہو رہا ہے آئی پاور بورڈ. لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ پنجاب ہی سے تعلق رکھنے والے کوئی گریڈ 21 کے کوئی 8-10 جو ہے فیڈرل سیکریٹریز کی جانب سے جو ہے خود پرائم منسٹر پہ دباؤ تھا کہ یہ بورڈ آپ بلائیں. اہم احد چیمہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ راز رکھتا ہے. اب تک جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کے ممبروں کا ہی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ کون آ رہے ہیں. 2 دن پہلے شاید کیا نام ہے وہ اناؤنس کریں گے، تاکہ لوگ جو ہے نا جو پروموشن کے امیدوار ہوتے ہیں چور راستے سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ان ممبروں کو جو ہے پہلے سے مینیج کر دیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ٹائم پر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. اسی طریقے سے جو ہے یہ ہائی پاور بورڈ کا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ٹائم پہ میرا خیال ہے کہ 25 سے پہلے 22 یا 23 کو یا 24 کو جو ہے وہ اس بورڈ ہونے جا رہا ہے، ہائی پاور بورڈ. تو 5 اب اس وقت سیٹیں ہیں پولیس گروپ کی. تو 5 میں کہتے ہیں کہ رولا پڑا ہوا ہے صرف سندھ کے لیے. باقی 4 نام تو سامنے آ چکے ہیں کہ اس میں عثمان انور جو ہے وہ خود پنجاب کے آئی جی جا رہے ہیں اس کے اندر گریڈ 22 میں. اس طریقے سے اختر حیات گنڈا پور گریڈ 22 کے وہ میں جا رہے ہیں، رائے طاہر گریڈ 22 میں جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے خود ریلوے کے جو آئی جی ہے راؤ سردار جا رہے ہیں. اب سندھ کے آئی جی جا رہے ہیں غلام نبی میمن یا کہ دوسرے امیدوار بھی یہاں مضبوط ابھرے ہیں، خود بلوچستان کے سابق آئی جی عبدالخالق شیخ. ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اب ہونا ہے. یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، لیکن اب اس میں کچھ باغ دوڑ چل رہی ہے، اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں. اس وقت احد چیمہ کو جو ہے دونوں جانب سے گھیرا ہوا ہے کہ گریڈ 22 مجھے دیا جائے، گریڈ 22 مجھے دیا جائے. اصول اور قاعدہ تو یہ ہے کہ جو سیٹنگ آئی جی ہوتا ہے اس کا ادھیکار زیادہ ہوتا ہے کسی اور کے مقابلے میں. تو اب غلام نبی میمن جو ہے وہ سٹنگ آئی جی، لہٰذا ان کا حق زیادہ ہے گریڈ 22 کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.